بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی کیفیات میں سے کیفیت کہ انسان جب کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ محبت انسان کے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کیفیت کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کے نظریات، تأثرات اس کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن دو واقعات اگر ہم سامنے رکھیں تو ان واقعات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عشق جب آگے بڑھتا ہے، انسانی کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، تو پھر اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور پھر وہ شرمندہ ہوئے، عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ تو اس اونٹنی کو کاٹنے میں، اس کی کونچیں کاٹنے میں بھی عشق ہی کار فرما ہے۔ قدار ابن سالف وہ اس امت کا بدبخت ترین آدمی تھا جس نے یہ کام کیا، اور اس کام میں عنیزہ نامی ایک عورت جو اس میں جمال والی اور مال والی تھی، تو یہ شخص اس کے عشق میں مبتلا ہوا۔ اس عورت نے جانور بہت رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت کنویں سے پانی پینے کی ترتیب ایسی بنی ہوئی تھی کہ ایک دن سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جو اللہ کا ایک معجزہ تھی، وہ پانی پیا کرتی تھی، اور دوسرے دن اور لوگوں کے سارے جانور پانی پیتے تھے۔ تو اس عورت کے جانور تھے، تو اس عورت کو جانوروں کے معاملے میں، یعنی جانوروں کو پانی پلانے کے معاملے میں تکلیف تھی کہ یہ اونٹنی نہ ہوتی تو میرے جانور اچھی طرح سیراب ہوتے، حالانکہ باقی لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی ترتیب سے پانی پلاتے تھے۔ تو اس نے قدار کو لالچ دیا کہ اگر تم اس اونٹنی کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو، تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ تو وہ بدبخت شخص اس عورت کی باتوں میں آیا، اور اس نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس کے جانور تسلی سے پانی پئیں اور اپنی خواہش بھی پوری ہو، تو اس نے اس اونٹنی پر ہاتھ اٹھایا، جس سے وہ خود بھی عذاب الہی کا شکار ہوا اور پوری قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی، پچھلی امتوں کا بدبخت وہ قدار ابن سالف تھا، جو احمر سمود، قوم سمود کا سرخ رنگ کا، اس کا رنگ سرخ تھا اور ٹھگنے قد کا، چھوٹے قد کا آدمی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قوم سمود کا بدبخت تو وہ قدار ابن سالف تھا جس نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی پر ہاتھ اٹھایا، اور اس امت کا بدبخت وہ ہوگا، اس امت کا بدبخت وہ ہوگا اے علی، جو آپ کے سر پہ تلوار مارے گا اور آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا، جس سے خلافت اسلامیہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی پچھلی امتوں کا بدبخت اور اس امت کا بدبخت، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے موازنہ فرما دیا، سامنے کر دیا کہ پچھلی امت کا بدبخت وہ آدمی ہے جس نے ایک اونٹنی پہ ہاتھ اٹھایا، اور وہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں،
وہ اللہ کا معجزہ تھی۔ اور اس امت کا بدبخت جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی جیسے عظیم الشان شخص پہ حملہ کرے گا، آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا، تو آپ نے اس کو اس بدبخت کے برابر قرار دیا۔ اور پھر یہ کام عبد الرحمن ابن ملجم خارجی اس کے حصے میں آیا، اور اس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی پر حملہ کیا۔ تب اس نے حملہ کیوں کیا؟ کہ یہ حملہ بھی قطامہ نامی ایک خاتون ہے، کوئی عورت ہے، اس نے اس سے لالچ دیا کہ اگر تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ تو یہاں بھی یعنی یہ دونوں جو کائنات کے بدبخت ترین انسان ہیں اور یہ اپنی ان مذموم کارروائیوں پہ اترے ہیں، ان کے پیچھے وہ عشق ہے عورت کا، جس عشق میں یہ بے قابو ہوئے اور انہوں نے ایسے بڑے بڑے قدم اٹھائے۔ تو عشق انسانی کیفیت ہے، کنٹرول میں رہے تو بہت اچھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو مبتلا ہونے سے بچائے اگر یہ بچا سکے۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے عورتوں کے فتنے سے پناہ مانگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عورتوں کا فتنہ، اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے بے شک فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن جب عورت فتنہ بن رہی ہو تو اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، نفس عورت سے نہیں۔ یعنی اس کا مفہوم غلط نہ لیا جائے۔ اسلام نے عورت کے فتنے سے، یعنی جب کوئی عورت فتنہ بنے، کسی کے لیے آزمائش بنے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر عورتوں کا فتنہ کیسے پھیلا؟ یورپ نے تو خاص طور پہ جاسوسی کے معاملات میں، مختلف حکومتوں کو اکھاڑنے میں، مختلف سلطنتوں کو تباہ و برباد کرنے میں عورت کے حسن و جمال کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ اور مسلمانوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے لشکروں کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا، خاص طور پہ رومیوں کے ساتھ جب قرن اول کے لوگ جہاد کر رہے تھے تو کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ رومیوں نے، غیر مسلموں نے اپنی عورتیں سامنے کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ ان عورتوں کے ساتھ اگر غلط توجہ کریں گے، غلط سوچ سے ان کی طرف مائل ہوں گے، ان پر ہاتھ اٹھائیں گے، تو ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ ہٹ جائے گی۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اور خاص طور پہ اپنی نوجوان نسل کو اس کیفیت سے بچانے کی کوشش کریں، ان کے لیے دعا گو رہے اور ان کو ان آزمائشوں میں پڑھنے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس لیے کہ جب کوئی اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو بڑے احسن طریقے سے، بڑی سوچ بچار کے بعد، بہت غور و فکر کے ساتھ اس آزمائش سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس سے وہ نہ نکل پائے تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بلا سوچے سمجھے محبتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔